ایک مختصر روایت اور سن لیجئے گا کہ ایک اور خاتون آئی، اس نے کہا کہ میرے شوہر کا ایک سوال ہے کہ آپ کا شیعہ کون ہے؟ بیوی نے جواب دیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے اوامر پر عمل کر لے، نواہی سے رک جائے۔ بہت سادہ سی بات ہے اور بہت بلا تکلف بالکل بیوی نے بیان فرمایا کہ جو اوامر سے رک جائے، نواہی اوامر کو انجام دے، نواہی سے رک جائے۔ یہ خاتون گئی، اپنے شوہر سے کہا کہ بیوی نے جواب دیا ہے، تو اس نے پریشان ہو کر کہا کہ بیوی سے جا کر یہ کہنا کہ ہم ہر امر پر عمل نہیں کرتے اور ہر نہیں سے بچتے نہیں، کبھی خطا ہو جاتی ہے، تو کیا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں؟ تو جب اس خاتون نے آ کے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا کہ اس سے کہنا کہ وہ شیعہ نہیں ہے لیکن محب ہے ہمارا۔ تو بس فرق یہ ہے کہ شیعہ پر جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے، محب پر جو آتش جہنم ہے اگر وہ ولایت پر ہے تو وہ حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے باقی عذاب سے اسے گزرنا پڑے، جنت اس پہ بھی واجب، یہ طے ہے۔ تو کیا اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ محب ہیں، تو پھر ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا اختتام کیا ہوگا؟ تو بیوی نے اسے فرمایا کہ تم محب ہو اور اگر تم سے جو خطا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی مرض کے ذریعے، کبھی غربت کے ذریعے، کبھی کسی اور بلا کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلام اللہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہذا روایت میں ہے کہ ایک مومن جب مریض ہوتا ہے اور مرض کے بعد جب شفا یاب ہوتا ہے کیوم ولدتہ امہ، ویسا ہوتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے شکم سے ابھی متولد ہوا ہو، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب جو شیعہ ہیں ان کے لیے بھی تو مرض ہوتا ہے، ان پر بھی مشکل آتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں کچھ درجات ایسے ہیں کہ جو صبر کی بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص چاہنے والوں کو کچھ مصائب میں اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ صبر کرے تاکہ وہ درجے تک پہنچے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی مشکل اور کس کے مصائب درجات کی بلندی کے لیے، کس کے مصائب گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ بہرحال بیوی نے فرمایا کہ اگر تم محب ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان مصائب سے گزار کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی شفاعت کا ایک طریقہ ہے، یہ شفاعت ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کا چاہنے والا کوئی گناہ گار ہو تو اس کا کیا ہو؟ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک برا دوست دے گا جس پر وہ صبر کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب آس پاس دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ میں چیک کر لیں۔ فوراً انسان سوچنے لگتے میرا کون سا وہ دوست ہے، یہ نہیں سوچتے کہ میں کس کیسا دوست ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ایک برا دوست دے گا جس پر وہ صبر کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کہ مولا اگر برا دوست اس کو نہ ملا ہو، سارے اچھے دوست ہوں، سبحان اللہ کیا نصیب ہے۔ تو امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک برا پڑوسی دے گا، جب وہ اس کے شر پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہا پروردگار اگر امام سے پوچھا حجت خدا سے کہ اگر برا پڑوسی بھی نہ ملے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بری بیوی دے گا، اور اب تو صبر آ جانا چاہیے، گناہوں کی معافی ہو رہی ہے۔ تو برا شریک حیات بھی ہو سکتا ہے، برا شوہر بھی کسی کو ملے، ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کے گناہوں کی مغفرت کے لیے برا شوہر اللہ دے دے۔ امام نے فرمایا اللہ برا شریک حیات دے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی کو اے مولا نہ دوست برا ملے، نہ پڑوسی برا ملے، نہ شریک حیات برا ملے، سب اچھے ملے تو پھر کیا ہوگا؟ امام نے کہا اللہ اسے کوئی بیماری دے گا جس پر وہ صبر کرے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہ اگر بیماری نہ ہو تو کہا فقر دے گا۔ کہ اگر فقر بھی نہ ہو تو یا اللہ، اب تک دیکھیں ایک منزل نہیں آئی، اب آ رہی ہے وہ۔ کہا اگر اب وہ چاہتا تھا نا کہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے، تو کہا کہ اگر فقر بھی نہ ہو، کہ بیماری دے گا، بیماری بھی نہ ہو، امام نے فرمایا پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ توبہ تو اب تک آئی نہیں تھی نا، ابھی پہلی دفعہ توبہ کا ذکر کیا امام نے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تو فرمایا کہ اگر توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکے تو امام نے اس سے کہا پھر وائے ہو تو اس پر پھر ہم شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا نہ اپنی امید کو حد کے دائرے سے آگے بڑھائیے کہ گناہوں پر جری ہو جائیے، نہ مایوسی کو اتنا پھیلائیے کہ ہر مومن کو جہنم میں پھینکیے۔ یہ ہے صراط مستقیم، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ، جو کہ آئیڈیل ایکویلبرم یہ ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی مومن کے قلب کو چیرا جائے اور اس کے دو حصے ہوں تو دو بالکل برابر کے حصے ہوں گے، ایک ہوگا خوف کا، ایک ہوگا امید کا، بالکل برابر ہوگا۔
یہ بالکل ایک آئیڈیل سچویشن ہے جو امام السلام نے حدیث میں بیان فرمائی کہ خوف اپنے گناہوں کی وجہ سے 50% دل میں وہ ہے اور 50% دل میں امید ہے، بالکل برابر سے زندگی گزر رہی ہے۔ نہ خوف کو بڑھائیے امید پر غالب آ جائے، نہ امید کو ایسا بڑھائیے کہ خوف پہ غالب آ جائے۔ یہ بی بی فاطمہ تو زہرا سے رب العالمین صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بات واضح ہے ماشاءاللہ، بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اور تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اوامر پر عمل کرو، نواہی سے بچ رہو، شیعہ ہو، نہیں کر پا رہے ہو، محب ہو۔ محب کا بھی مقام اور احترام ہے، لشیعتنا و محبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، حدیث کے ساتھ۔ حدیث کے ساتھ کا ثواب شیعوں کو بھی شامل کرتا ہے، محبوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ خود یہ دو لفظ بتلا رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے۔ البتہ یہ اس محب کی نجات کی بات ہو رہی ہے کہ جو ولایت علی پر پابند ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی اور محب بھی ہو لیکن اس کی محبت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے دل میں ولایت کے ساتھ برات نہیں ہے۔ یہ ایام فاطمی آپ کو ولایت کے ساتھ برات آزادہ اہل بیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بات اختتام تک پہنچ گئی عزیزوں۔ کل کی جیسی ایک شب تھی کہ جب علی نے زہرا کو خاک کے سپرد کیا اور فرمایا نفسی علی ظفراتها محبوسۃ یا لیتها خرجت مع الظفرات، اے سیدہ آپ کے جانے سے علی کی سانسیں سینے میں رک گئی ہیں، یا لیتها خرجت مع الظفرات، کاش یہ سانس نکل جائے اور علی کا دم بھی ساتھ میں نکل جائے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جملہ فقط زہرا کی قبر پر فرمایا ہے کہ کاش آج کے دن سے پہلے علی مر گیا ہوتا۔ یہ جب انتہائی مسائل کی منزل آئے نا تو پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان مطہر سے جملہ جاری ہوتا ہے۔ جیسے بازار شام میں اور دربار شام میں جب ایک شقی نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب فرمایا تو اس وقت امام سجاد نے فرمایا تھا کہ یا لیت امی لم تلدنی اليوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ ویسے علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب، اسد اللہ الغالب، انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ کاش آج کے دن سے پہلے علی دنیا سے چلا گیا ہوتا اور زہرا آپ کی یہ کیفیت نہ دیکھتا۔ اما حزنی فسرمد فلیلی و مسحر، یہ علی کا مرثیہ ہے زہرا کی قبر پر۔ فرمایا حزنی فسرمد، یعنی یہ کہ اب علی کا غم ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ولیلی فمسحر، اور علی کی راتیں جاگ جاگ کر گزریں گی آپ کو یاد کرتے ہوئے۔ علی بن ابی طالب نے قبر زہرا پر یہ فرمایا یا علی، اور پھر یہ فرمایا کہ اے زہرا، احمد مجتبیٰ کے بعد آپ کی جدائی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست ہمیشہ کسی کے پاس باقی نہیں رہتا۔ بعض کتابوں میں روایتوں میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام حتی رسول اللہ کی وفات سے زیادہ گریہ فرماتے تھے شدت سے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پر، اور اس کی وجہ بظاہر شاید یہ تھی کہ امیر المومنین بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے 2 رکن عطا کیے تھے، ایک رکن اول ہے مصطفیٰ، رکن دوم ہے فاطمہ۔ جب رکن اول منہدم ہو گیا، رکن اول ختم ہو گیا تو کم از کم علی کو سہارا تھا رکن دوم سے، لیکن جب فاطمہ چلی گئی تو علی تنہا رہ گئے۔ اور لمن العزا بعدک اليوم، یہ امیر المومنین نے فرمایا تھا بی بی کی شہادت پر کہ اے فاطمہ، آپ کے جانے کے بعد علی کس سے کلام کرے گا، کس سے اپنا درد دل بیان کرے گا۔